نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 9، لفظی ترجمہ اور تفسیر۔ وَلْيَخْشَى اور چاہیے کہ ڈریں، الَّذِينَ وہ لوگ، لو اگر، ترکو وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے سے، ذریۃً اولاد، بیٹے اور بیٹیاں دونوں، ضعافاً کمزور، چھوٹے، خافو وہ ڈریں، علیہم ان پر، فلیتقوا تو چاہیے کہ وہ ڈریں، اللہ تعالیٰ سے، ولیقولوا اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولاً بات، سدیدا درست۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے سے کمزور اولاد، چھوٹے بچے، خافوا علیہم اور وہ ڈریں گے ان کے بارے میں سوچ کر، ان کے دل میں کیسے کیسے اندیشے ہوں گے، کیسے کیسے خیال آئیں گے ان کے بارے میں، یعنی جو چھوٹے بچے ہیں ان کے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور چاہیے کہ وہ کہیں بات درست۔ اب یہاں ایک اور حکم ہے، اور حکم کے مخاطب کون ہے؟ اوصیاء، وصی کی جمع۔ وہ کون ہوتا ہے؟ جس کو وصیت کی جاتی ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ مال کے علاوہ بچے بھی ہوتے ہیں، مال کے حصے تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، اور بچوں کا کیا ہوگا؟ تو بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں بچوں کے حق میں بھی وصیت کرتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کو، یا اولاد کو کیسے پالا جائے، یا چچا دیکھے، ماموں دیکھے، یا نانا نانی دیکھے، یا کوئی بھی بچوں کو پالے اور ان کو دیکھے، بچے ان کے پاس چلے جائیں۔ خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ میں ماں باپ دونوں چلے گئے، بچے دادا دادی نے رکھ لیے۔ اب دادا دادی کیا ہے؟ اوصیاء، گارڈین ہیں ان کے۔ اب وہ ان کو دیکھ بھال کیسے کریں؟ جیسے وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اگرچہ کہتے ہیں نا کہ اپنی اولاد سے زیادہ بچوں کی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ جب ان کے ماں باپ سنبھال رہے ہوتے ہیں تو پھر پیار سے گود میں لینا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں دونوں ہی اکٹھے اور ان کو گود میں لینا پڑے تو پھر بعض دفعہ بہت بھاری بھی لگتا ہے، اور بعض دفعہ دادا دادی ہوتے ہیں، بعض دفعہ چچا چچی ہوتے ہیں، اب یتیم بچے کسی اور کے گھر میں پل رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت احسان کی ضرورت ہوتی ہے، اب وہ بوجھ ہوتے ہیں۔ احسان کیسے کریں؟ بعض اوقات بندہ اپنے بچوں سے بھی تھک جاتا ہے، ان کو ایک دو لگا بھی دیتا ہے، جب وہ کہنا نہیں مانتے، جب وہ تنگ کرتے ہیں تو کسی اور کے بچے رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ جو لوگ بچوں کو سنبھالتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ جو مشین ہوتی ہے نا وہ اپنی مرضی نہیں کرتی، یعنی جب اسے چلائیں پھر وہ چلتی ہے، لیکن بچے جو ہوتے ہیں نا وہ تنگ کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، انہیں کہیں کچھ اور کرتے کچھ ہیں وہ۔ تو ایسی صورت میں وہ ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کریں، کیسے پیش آئیں؟ کہا جا رہا ہے کہ چاہے کہ وہ لوگ ڈریں، کون لوگ؟ جو بچوں کو ٹیک آفر کر رہے ہیں، اوصیاء ہیں، جن کو نصیحت ہوئی کہ یہ بچے دیکھیں، یا جن کی زیر کفالت وہ بچے چھوڑ دیے گئے، وہ ان کو کس نظر سے دیکھیں؟ کہ اس نظر سے دیکھیں کہ اگر یہ ان کے اپنے بچے ہوتے تو کسی کے پاس انہیں رہنا پڑتا تو وہ ان کے بارے میں کیا توقعات کرتے، کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، یعنی جیسا تم اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہو ایسے ہی کسی کے بچوں کے لیے ان کو اپنا بچہ سمجھ کے پالو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ،
کون لوگ؟ جو یتیم بچے پال رہے ہیں۔ کیا سوچے؟ لو تارکو، اگر وہ سوچے کہ اگر وہ چھوڑ جاتے، یعنی اپنے بچے، یعنی یہ پالنے والے چھوڑ جاتے، من خلفہم، اپنے پیچھے ان کے بچے پیچھے رہ جاتے، کون سے؟ جو ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچے وہ چھوڑ کر اگر دنیا سے چلے جائیں، تو وہ بچے کسی اور کے گھر میں ہوتے تو انہیں ان کے بارے میں کتنا خوف ہوتا۔ اگر وہ بیمار ہوتے، یعنی بعض ماؤں کو کینسر ہو جاتا ہے، آپ نے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے کہ ینگ مائیں بچے چھوڑ جاتی ہیں، ایسی مائیں جن کے بچے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں اپنی بیماری بھول جاتی ہے، ان کو کس چیز کا ڈر لگ جاتا ہے؟ کیا فکر اور اندیشے ہوتے ہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے گا۔ تو جو درد اس ماں کے دل میں ہے نا، وہی درد غیر کے بچوں کے لیے ہونا چاہیے کہ ان بچوں کا کیا قصور۔ ان بچوں کے ساتھ انتہائی نرمی شفقت کا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ اللہ سے ڈر کر ان بچوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے، انہیں نہ ستائیں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یہی کہ بات ان کے ساتھ درست کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کا ہم خیال رکھتے ہیں اس کو صحیح نصیحت بھی نہیں کرتے، اس کی غلطی کو بھی درست کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بچہ آپ کے زیر کفالت ہو، آپ اس کے کفیل ہوں، تو آپ کا فرض کیا بنتا ہے کہ آپ اس کو وہ بات سمجھائیں، وہ بات بتائیں جو اس کے حق میں بہتر ہو، درست ہو۔ اگر اس کی کوئی غلطی دیکھیں تو اس کو بتائیں، اگر وہ اچھا کرے تو اس پر کیا کریں؟ حوصلہ افزائی کریں۔ تو ایسا انسان کس کے ساتھ یعنی کہ سلوک کرتا ہے؟ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے، اپنے بچوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، اور جب اپنے بچوں کی خیر خواہی کرتے ہیں تو ان کی ہر بات ماننے چلے جاتے ہیں اور بات کو ٹھیک کہتے ہیں، ان کی غلطی کو درست کہتے ہیں، نہیں، انصاف سے کام لیتے ہیں نا، جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہتے ہیں اور جو غلط ہے اس کو غلط کہتے ہیں۔ اگرچہ بچہ ضد بھی کرتا ہے، بدتمیزی بھی بعض دفعہ کرتا ہے، ماں کی بات کو نہیں مانتا، تو اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اور قولاً سدیدا، اللہ نے فرمایا کیا ہوتی ہے؟ سدید، جیسی داد سے ہے، اور صد سے بھی ہے، یہ کسی چیز کو بالکل اس کے اصل جگہ پر رکھنا، یعنی درست جگہ پر رکھنا، یعنی تیروں کے سیدھے کرنے سے بھی ہوتا ہے، اور یہ نرمی سے بھی آتا ہے اور سختی سے بھی۔ قولاً سدیدا، دونوں چیزیں آتی ہیں، پیچھے کہا نا قولاً معروفا، اور یہاں کیا کہا؟ قولاً سدیدا کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سختی سے بات کریں، نرمی سے بھی کریں۔ قولاً سدیدا ہو سکتا ہے آپ نرمی سے بھی کریں اور سختی سے بھی کریں، تو بعض اوقات کسی موقع پر آپ کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرح سے بات کیا کرتے تھے، نرمی سے بھی کرتے، اور جہاں اصلاح اور تربیت کی ضرورت ہوتی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے کام لیتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ انتہائی سخت بھی ہوتا تھا، ڈرنے والا بھی ہوتا تھا۔ یہ اوصیاء ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کو خطاب ہے، سارے لوگ، ضروری نہیں کہ جن کے پاس چھوٹے بچے ہوں وہی اس سے مراد ہیں، بلکہ تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کیا؟ کہ وہ چھوٹے بچوں کا خیال رکھیں، جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں۔ سوسائٹی کو ایک عام حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر اپنے بچوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ کان مروڑنے چاہیے، دن رات ان کو ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت آنکھیں نکالنا، کیونکہ کچھ مائیں بہت ظالم ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں کو کچھ نہ کچھ کہے جاتی ہیں۔ کبھی نرمی کرنی چاہیے، کبھی سختی کرنی چاہیے، اور کبھی اگنور کر دینا چاہیے، کبھی ڈائریکٹ کہنا چاہیے، کبھی انڈائریکٹ کہلوانا چاہیے۔ تربیت کے لیے بے حد ضروری ہے، خاص طور پر کسی مجلس میں بچوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں آپ سلام کر رہے ہیں اور بچے بھی سلام کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ بچوں کو کہنا پڑے گا کہیں جا کے کہ سلام کرو، کیونکہ روز کا کام ہے نا سلام کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو منہ سے کم کہیں اور عمل کر کے دکھائیں، خصوصاً لوگوں کے سامنے بہت ڈسپلن نہ کریں۔ بچے اس میں کہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور پھر وہ جانا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے جہاں آپ جائیں گے۔ ذرا سا بڑے ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ کے ساتھ نہیں جاتے، پوچھیں کیوں نہیں آئے تو کہتے ہیں جی وہ نہیں آتے۔ بلیم بچوں پر ہے، قصور اپنا ہے،
لہٰذا تربیت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، کسی کو نصیحت کرنے کے، سمجھانے کے، نرمی کے، سختی کے۔ تو نیچرل طریقے ہوتے ہیں نا کہ بچوں کو ہر طرح سے بتایا جائے، سمجھایا جائے، اگر نرمی سے نہیں بات مانتے تو ان پہ سختی کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہترین مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک اور معنی بھی ہے اس کا کہ وہ لوگ ڈریں جو ماں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ غلط وصیت کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو وراثت سے محروم کر رہے ہیں، جو اس کے پاس لوگ بیٹھے ہیں وہ درست بات کہیں، اور اگر مرنے والے کو کہیں کہ تم ایسی وصیت نہ کرو، تمہاری عاقبت بھی برباد ہو گئی۔ اگر تم ایسی نصیحت کرو گے تمہارے بچے بھی حق سے محروم ہوں گے۔ اس وقت اپنے بچوں کا سوچ لیں کہ اگر ہمارے بچے ہمارے بعد ہوں تو ہم ان کے لیے کیا چاہیں گے۔ تو اس مرنے والے کو بھی اپنے بچوں کے لیے اسے کہو کچھ نہ کچھ چھوڑ دو۔ بعض اوقات لا علمی میں اپنے بچوں کو محروم کر دیتے ہیں، یا تو دنیا میں ہی مرنے سے پہلے دینے لگتے ہیں، یا پھر یہ کہ مرنے کے بعد غلط وصیت کر جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ غلط وصیت کرنے کی کتنی بڑی سزا ہے۔ ایک شخص 60 یا 70 سال نیک عمل کرتا ہے اور مرنے سے پہلے وہ وصیت غلط کرتا ہے یا پھر وارثوں کو نقصان پہنچا جاتا ہے، اس کی وجہ سے جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور مرنے والے کو صحیح بات سمجھانی چاہیے، اور وہ سب کچھ آپ کو ہی اگر دے رہا ہے، بعض اوقات وہ بیٹا یا بیٹی کو محروم کر دیتا ہے، یعنی بیٹا نافرمان ہے تو وہ کہتا ہے میں نے آگ کر دیا جائیداد سے، تو اسے سمجھائیں۔ بعض کوئی اور دھوکہ فریب کر جاتے ہیں۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہم نے بھی یہاں سے جانا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہم نے بھی موت کا پیالہ پینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کے ڈر کے سوا حل نہیں ہو سکتی۔ یہ معاملات جب تک اللہ کا ڈر نہ دل میں آئے اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا۔ دونوں چیزیں ہی یہاں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ سے ڈر کر ہر ایک کو معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سے ڈرنے والا بنائے، آمین۔ اپنا ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔